السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، آج ہم اپنے تیسرے سبق کو پڑھیں گے اور میں محمد نعیم الرحمن، آپ کے اسلامیات کا معلم، آج آپ کو سبق نمبر 3 پڑھاؤں گا۔ سبق نمبر 3 میں آج ہم حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12 کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے والے 2 لیکچر میں ہم نے سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 1 مع مشق کمپلیٹ کیا تھا، تو آج ہم حدیث کی طرف آ گئے ہیں۔ ان 2 حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ایک موضوعاتی مطالعہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم سورۃ الاحزاب کی طرف لوٹ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 نکال لیں، صفحہ نمبر 52 پیج 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حدیث نمبر 11 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ عزیز طلباء، یہ اس حدیث کا ترجمہ تھا۔ حدیث نمبر 11 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس حدیث کا میں لفظی ترجمہ بھی آپ کو کر دوں، کیونکہ اکثر آپ کے بورڈ کے پیپر میں حدیث کے الفاظ میں سے بھی ایک لفظ لے کر پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو پچھلے 4-5 سالوں میں جو اس حدیث سے لفظ بورڈ کے پیپر میں آئے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الصلاۃ، پہلا لفظ ہے الصلاۃ کا لفظی معنی ہے نماز۔ اماد کا معنی ہے ستون۔ الدین کا معنی ہے دین۔ اقامہ کا معنی ہے قائم کرنا، ٹھیک ہے؟ ہدمہ کا معنی ہے ڈھا دینا۔ پھر آگے دوبارہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے ہدم الدین، ہدا کا معنی ہے گرا دینا۔ یہ سارے لفظ میں نے لفظی ترجمہ کر دیے ہیں۔ حدیث کے اندر جتنے مشکل الفاظ تھے اس میں سے 3 لفظ ایسے ہیں جو بار بار پیپر میں آئے ہیں۔ الصلاۃ، اس کا معنی ہے نماز، اماد کا معنی ہے ستون، اور ہدمہ کا معنی ہے گرا دینا، ٹھیک ہے؟ اب میں پہلے آپ کو کتاب والی تشریح پڑھ کر سنا دوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ہم اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ تشریح ہماری تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، اور جب ہم اپنا فائنل پیپر اٹیمپٹ کریں اور اس میں جب آپ وہ باتیں لکھیں تو پیپر چیک کرنے والا جو ہے وہ آپ کی باتوں کو اس حدیث سے ریلیٹڈ دیکھ کر آپ کو حدیث کی تشریح کے پورے نمبر دے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم کتاب والی حدیث کا جو ترجمہ ہے اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ترجمہ میں نے جیسے پہلے آپ کو سنایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے یعنی نماز چھوڑنے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کی صرف کتاب کی تشریح تھی جو میں نے پڑھی، 4 سے 5 لائنوں پر محیط ہے یہ تشریح۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے 9th کلاس میں بھی جب ترجمہ حدیث کا کرنے کے بعد اس کی تشریح کرتے تھے تو وہ ذرا طویل کرتے تھے، لمبی کر دیتے تھے اسے۔ اب اس حدیث کی تشریح کو لمبا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟
آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ حدیث کی ہیڈنگز بنا لیں۔ حدیث نمبر 11 جو بھی ہم نے پڑھی، اس کی پہلی ہیڈنگ ہے دین کی تشبیہ۔ مارکر سے اس ہیڈنگ کو لکھنے کے بعد اس میں آپ لکھیں گے اس حدیث میں، یعنی کہ جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو ہی ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ یہاں تک یعنی کہ حدیث کی تشریح کی جو پہلی 2 لائن ہیں وہ آپ اس دین کی تشبیہ میں پٹ کریں گے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ ڈالیں امتحان کا موقع، اور تشریح میں اسی سے آگے دیکھیں، یہیں پر آپ کی کتاب میں ہی دیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم، یہ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں تک جو تشریح کی 2 لائنیں ہیں وہ آپ اس ہیڈنگ کے اندر پٹ کریں گے۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ آپ ڈالیں، اس میں لکھیں اللہ سے تعلق۔ اللہ سے تعلق میں پھر آپ اسی تشریح کے آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے۔ جو ترک نماز یعنی نماز کے چھوڑ دینے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک جب آپ ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے تو آپ کے دستے کا ایک پیج اگر آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں تو ایک سائڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 2 یہ 3 چیزیں میں نے اضافی ڈالی ہیں۔ نمبر 4 چوتھی ہیڈنگ آپ ڈالیں اور حدیث لکھیں۔ اس حدیث میں آپ ایک حدیث اپنی طرف سے ایڈ کر لیں جو میں بھی آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا تو حکم دیا، آپ اس میں ساتھ ایک حدیث یہ والی بھی شامل کر لیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی وہ کفر کے درجے تک پہنچ گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی سے ادا کریں۔ اس کے بعد نمبر 5 آپ ہیڈنگ دیں واقعہ۔ اس میں 2 واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک واقعہ آپ اس میں لکھ کر اس کی تشریح کو لمبا کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھے درخت کو دیکھا۔ خزاں کے موسم میں اس کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اس کے تمام پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے ابوذر، اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے آگے ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ نہائے اور اس کے جسم پر پھر بھی میل کچل رہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نمازی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب ایک نمازی شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ بھی اسی طرح دھو ڈالتے ہیں جس طرح ایک شخص دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کے جسم سے میل کچل دھل جاتا ہے۔ اس واقعہ کو یہاں لکھنے کے بعد چھٹی ہیڈنگ آپ ڈالیں گے اخلاقی سبق، اور اخلاقی سبق میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو اس حدیث سے سبق کیا ملا۔ تو حدیث نمبر 11 جو نماز سے متعلق ہے اس کے بارے میں اخلاقی سبق کی 2 لائنیں آپ یہ لکھیں گے، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو فوراً اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہوں، کیونکہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔
عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا حدیث نمبر 11 جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 11 کے جتنے شارٹ کوشچنز ہیں وہ سارے تعلیمات اسلامی میں دیے ہوئے ہیں۔ تعلیمات اسلامی کی بک میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح 9th کلاس میں آپ نے لی ہوئی تھی اور اپنے اضافی شارٹ کوشچنز اس میں سے کرتے تھے، اسی طرح حدیث نمبر 11 کے کوشچن بھی اس میں سے آپ نے کرنے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں حدیث نمبر 12 کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ عزیز طلباء، اس حدیث کی جو تشریح ہے وہ بھی یہاں پر آپ کی کتاب میں 4 سے 5 لائنوں پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو پہلے کہا ہوا ہے کہ بورڈ میں تھوڑی تشریح آگے زیادہ کریں گے آپ تو آپ کو نمبر زیادہ پورے ملیں گے۔ اسی لیے میں نے حدیث نمبر 12 کی بھی کچھ ہیڈنگز اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ یہ ہیڈنگز دونوں میں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ہیڈنگ آپ کو تعلیمات اسلامی کی بک سے مل جائے اور وہ آپ دیکھتے ہوں کہ وہ اس حدیث پر فٹ آتا ہے تو آپ اسے بھی وہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 12 کی پہلی ہیڈنگ ہے علم کا پہلا ادب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ تشریح میں، یہاں پر آپ کی کتاب میں جو تشریح دی ہوئی ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنی جائے، ٹھیک ہے۔ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنی جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ کیا مطلب یہ کہ جب آپ ایک بات غور سے سنیں گے ہی نہیں، جب آپ کو وہ بات اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی تو آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے جب آپ جمعہ کے دن مسجد میں جائیں اور امام خطبہ دے رہا ہو تو پہلا ادب یہ ہے کہ اس کی بات کو خاموشی سے سنیں۔ دوسری ہیڈنگ آپ ڈالیں گے اسلامی تعلیمات کی طرف رہنمائی۔ یہ بھی آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ نے پھر 1 یا 2 لائنیں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کرنی ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی طرف رہنمائی جو ہے وہ ہمیں جمعہ کے خطبہ سے ملتی ہے۔ اگر پورا ہفتہ انسان نے کسی قرآن مجید کے کسی سپارے کا ترجمہ تشریح کا مطالعہ نہیں کیا، کسی احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کیا، تو اگر ہفتے کے جمعہ کے دن، ہفتے میں ایک دن جب جمعہ کے دن وہ امام صاحب کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ امام صاحب اپنے خطبہ میں کوئی نہ کوئی بات اسے ایسی بتائیں گے جو اس کی اسلامی تعلیمات کی طرف رہنمائی فراہم کرے گا۔ تو اس لیے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے آداب جمعہ۔ جمعہ کا جو دن ہے یہ ہمیں آداب سکھاتا ہے۔ کیا آداب سکھاتا ہے؟ اس حدیث میں، اسی تشریح میں آپ کے دیا ہوا ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا کہ یہ بالکل ادب کے خلاف ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں، اور حدیث شریف میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 13 جو کہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی، عزیز طلباء میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ حدیث نمبر 13 جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ حدیث نمبر 12 کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے اس کی تشریح میں پٹ کر سکتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 13 کی تشریح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، توجہ دلانے کے لیے ہے۔ تو جمعہ کا دن ہمیں آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے آداب مجلس کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو، فضول باتوں سے پرہیز۔ یہ حدیث کے ترجمے میں ہی بات کہہ دی گئی ہے کہ جمعہ کے دن جب آپ آئیں اور کوئی بات کر رہا ہو
تو آپ اس کو یہ بھی نہ کہیں، جیسے اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے، وہ مسجد آپ کے ساتھ گیا ہے اور وہ بات کر رہا ہے، تو آپ خاموشی سے خطبہ سنیں، اس بچے کو یہ بھی نہ کہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جو شخص خطبہ کے دوران بات کرتا ہے یا دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص ویسے گردنیں پھلانگنے والے کے بارے میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے، اس شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ کہتے ہیں اس شخص کو بروز قیامت پکڑا جائے گا اور جہنم کے اوپر کھینچ کر اس کا پل بنا دیا جائے گا۔ تو ہمیں آداب جمعہ کا خیال کرتے ہوئے جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جائیں، کسی کی گردن کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں۔ اس کے بعد اخلاقی سبق، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ غور سے سنیں اور جمعہ کے لیے تیاری کر کے مسجد میں جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن پہلے وقت میں مسجد میں پہنچتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ یا گائے کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو تھوڑا لیٹ آتا ہے اس کو بکری یا مینڈا ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو اس سے لیٹ ہوتا ہے اس کو مرغی کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بالکل آخر وقت میں آتا ہے اس کو ایک انڈا کا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن پہلے وقت میں آئیں اور پہلے وقت میں آ کر امام کا خطبہ غور سے سنیں۔ عزیز طلباء، یہ تھی اس حدیث نمبر 12 کی تشریح۔ ایک چیز جو یہاں پر رہ گئی ہے وہ میں آپ سے ذکر کر دوں کہ حدیث نمبر 11 کے لفظی ترجمہ میں نے کر دیا تھا، حدیث نمبر 12 کا لفظی ترجمہ میں نے نہیں کیا، میں شروع میں بھول گیا تھا، دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی غور سے دیکھیں، اذا کا معنی ہے جب، قلتا کا معنی ہے تو نے کہا، لی صاحبی کا معنی ہے اپنے دوست سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے ساتھی سے، یوم کا معنی ہے دن، الجمعہ کا معنی ہے جمعہ، انصت کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ، والامام کا معنی ہے امام، یخطبو کا معنی ہے خطبہ دیتا ہے، فقط کا معنی ہے تحقیق، اور لغوتا کا معنی ہے تم نے فضول بات کی۔ اس پوری حدیث میں 3 لفظ جو ہیں ویری امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کے بورڈ میں الفاظ معنی کی صورت میں آ چکے ہیں، ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلا ہے انصت، اس کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ۔ دوسرا ہے یخطبو، اس کا معنی ہے خطبہ دینا یا خطبہ دے رہا ہو۔ لغوتا کا معنی ہے، تیسرا ہے لغوتا، اس کا معنی ہے فضول بات کی۔ عزیز طلباء، حدیث نمبر 12 کے بھی تمام شارٹ کوسچنز آپ تعلیمات اسلامی کی بک سے تیار کر لیجئے گا۔ آپ کی جو ڈائری ہے وہ یہی ہے کہ حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12 دونوں کے تمام شارٹ کوسچنز آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کی رف پریکٹس بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔